فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے سفر کے پہلے حصے کا تذکرہ ہے، باقی جو اگلا حصہ ہے اس کا ذکر آپ پر جا کر سورۃ نجم کے اندر پڑھیں گے، لیکن یہاں تعین کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا سفر ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کہ الذی بارکنا حولہ ہو، کہ جس کے گرد و نواح کے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین او تعلن علوا کبیرا، اور متنبع کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے جو بڑے سخت جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک کے اندر، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے باری تمہاری طرف لوٹا دی، یعنی تمہیں غلبہ عطا کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی مال و اولاد سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر ہم نے تمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا، نفری میں بہت زیادہ کر دیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنے بھلے کو کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر دوسرے دشمن تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور وہ داخل ہو جائیں مسجد بیت المقدس میں جس طرح داخل ہوئے تھے اس سے پہلی بار، تاکہ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ کر دیں ہر اس چیز کو جس پر غلبہ پائیں بری طرح سے۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کیا جب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے زیادتی کی وہی کچھ کیا تو عدنا ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے قید خانہ۔ یہ 2 بڑے حملے ہوئے بنی اسرائیل پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 70-80 سال پہلے، اور دوسرا حملہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد۔ ایک حملہ ہوا بیبلونیا سے یعنی عراق کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے وہ حملہ ہوا یورپ کی طرف سے۔ تو یہ دونوں حملے جو ہے وہ ہوئے، ایک نیبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور دوسرا یہ بیبلونیا کے بادشاہ نے، اور دوسرا رومن ٹائٹس تھا، یعنی روم کی طرف سے حملہ ہوا، روم کا بادشاہ ٹائٹس آیا اور اس نے بھی یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو تبرکات تھے وہ بھی وہ لے کر چلا گیا، اور مسجد اقصیٰ کی جو جڑیں تھی وہ بھی کھود دی، اس لیے وہ سمبل تھا ان کا۔ یعنی جیسے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کعبہ یہ ہمارے دشمنوں کو کھلتا ہے، ان کا بس چلے تو وہ کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ بھی مسمار کر دیں، اور اس کی جڑوں کے اندر بھی ہر چلا کر ایسا کہ اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو اصل کعبہ تھا، جو قبلہ تھا، وہ بیت المقدس تھا، تو اس کو 2 دفعہ جو ہے وہ تباہ کیا گیا، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور پھر اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب پھر انہیں دعوت ہے کہ ہن بھی بندے پتر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پر واپس پھیر دے گا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا جب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی حرکتیں کی جو پہلے کر رہے تھے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اب تمہارے لیے جائے پناہ یہ قرآن ہے اور صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے تو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بھی کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آتَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے ایک پینفل پنشمنٹ، دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، انسان بڑا جلد باز ہے کہ انسان جلد بازی میں خیر کی بجائے شر کی دعا مانگ بیٹھتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. یہ بڑی اہم آیات ہیں. یہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ حکمت کے بڑے اعلیٰ جو مضامین ہیں ان سے بھرا ہوا ہے، اور بڑے بڑے سوالات جو انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر ان آیات کے اندر حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک تو یہی کہ انسان جلد بازی میں خیر کے مقابلے میں شر کی دعا مانگ بیٹھتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے جلد بازی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے چھپا دیا، بے نور کر دیا رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی معاشی جد و جہد کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس کا دوسرا مقصد کیا تھا دن رات بنانے کا؟ تاکہ تم سال اور جو ٹائم کا حساب رکھ سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے انسان کا معاملہ لٹکا دیا ہے اس کی گردن میں. ہم کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں اپنے گریبان میں جھانکو، تو انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو 14 طبق روشن ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے. میں آپ پر روک ڈال سکتا ہوں اپنی دینداری کا، اپنے علم کا، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے پوری خبر مل جائے گی کہ who are you. تو یہ اہم مضمون بھی دیکھیے یہاں پر آ گیا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور ہم نے ہر انسان کے لیے لٹکا دی ہے اس کی گردن میں اس کی کتاب. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی کو ہم نکالیں گے قیامت کے دن. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ جسے وہ کھلی کتاب کی مانند پائے گا. آج ذرا اس کو غور کرنا پڑتا ہے، دیانتداری کے ساتھ ذرا اپنے دل کو ٹٹولے گا تو اس کو آج بھی پتہ خبر چل جائے گی کہ وہ کیا ہے. لیکن قیامت کے دن تو وہ کھلی کتاب ہوگی کہ جو دوسروں کو بھی نظر آئے گی کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی سرخرو کرے. کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ جسے کتاب کہا جا رہا ہے، اعمال نامہ کہا جا رہا ہے، وہ کس طرح کا ہے. وہ ہارڈ ہے یا سافٹ ہے، وہ آڈیو ہے یا ویڈیو ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن ذرا تصور کیجیے کہ اگر وہ ویڈیو فلم ہو ہماری پوری زندگی کی، اور میری زندگی کی میری وہ کرتوتیں جو آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوں گی، اور میرے سامنے ان کی فلم چلنی شروع ہو جائے تو میرا حال کیا ہوگا؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر چلے گا تو اپنے ہی بھلے کو چلے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی بھی بستی کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج لیں۔ اب غور کیجئے گا کہ تمام قومیں جو اس دنیا میں تباہ ہوئی ہیں، اللہ نے رسول بھیج کر جب انہوں نے رسول کا انکار کیا تب تباہ ہوئی ہیں۔ اسی میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ دو ایمان جو ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، تاریخ انسانی میں آپ کوئی زمانہ دیکھ لیں، ہر دور میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی رہے ہیں، اللہ کے باغی بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے والے بھی رہے ہیں، لیکن عذاب کسی قوم پر، کسی بستی پر اس وقت تک نہیں آیا جب تک انہوں نے واضح طور پر اللہ کے بھیجے ہوئے کسی رسول کا انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے منکر، اللہ کے باغی، اللہ کے مشرک ہر دور میں رہے ہیں، لیکن تاریخ میں عذاب کن قوموں پر آیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کیا، اور ان کو بھی ڈیو ٹائم دیا گیا، مان لو، اب بھی مان لو، اب بھی مان لو، اب بھی مان لو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس وقت قرآن اکیڈمی کی اس مسجد میں بیٹھنے والے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو کھاتے پیتے ویل آف ہیں، خواہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوں، موسٹلی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن مڈل کلاس میں بھی کھاتے پیتے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ حق ہو جاتا ہے، حقیقت بن جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم اس بستی کو بری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، من بعد نوح کے بعد علیہ السلام، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے۔ ایک اور مضمون، من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوا، اور ہم سارے دنیا کے طالب ہیں، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے کہ وہ اس کے پاس دنیا کا مال آ جائے، دنیا کی دولت آ جائے، دنیا کا منصب آ جائے، دنیا کا عہدہ آ جائے، لیکن ملتا کسے؟ ایز پر اللہ چوائس، ناٹ پر آور چوائس، اللہ چوائس۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہم میں دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اور جس کو دینا چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے رجا دیتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسی فیصل آباد شہر میں آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے مرتے ہوئے ملیں گے، اور چٹے ان پڑھ کروڑوں کا کاروبار کر کے ڈیلی اٹھتے ہوئے بھی ملیں گے، محنتی بھی ملیں گے اور سست بھی ملیں گے۔ بڑے بڑے کاہل اور سست لوگ اللہ تعالیٰ انہیں رجا کے کھلاتا ہے، اور بڑے بڑے محنتی لوگ وہ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتے ہیں۔ تو من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا مذمت کے ساتھ اور دھکے دے کر۔ ومن اراد الاخرۃ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعی لھا سعیھا، اور اس نے اس کے لیے محنت کی جیسا کہ اس کی محنت کا حق ہے۔ یعنی دنیا میں آپ نوٹ کیجئے گا، دنیا کی چاہت کا ذکر کیا ہے لیکن محنت کا ذکر نہیں کیا، کہ ہم دنیا کے سب چاہنے والے وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا اپنے چوائس کے مطابق ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے اس کے بارے میں واضح کیا کہ ومن اراد الاخرۃ وسعی لھا سعیھا، اور جو کوئی آخرت کا طالب ہوگا
اور اکارڈنگلی وہ محنت کرے گا، یعنی اس کے لیے صحیح کرے گا اکارڈنگلی، جتنی صحیح اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ مومن، وہ صاحب ایمان بھی ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی صحیح اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ ایک آیت جس کو بہت غلط کوٹ کیا جاتا ہے، سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے، وہ کیا ہے؟ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 43۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ 38 آیت بھی پڑھ لیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں انسان کو ملتا مگر وہی جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَىٰ، اور اس کی کمائی اس کو عنقریب دکھا دی جائے گی۔ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آخرت کا تذکرہ ہے، دنیا کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس آیت کو دنیا پر چسپاں کر کر کے یونیورسٹی کے اساتذہ جو ہیں وہ انہیں ٹیکس ڈال رہے ہیں، محنت کرو پترو، محنت پورا تو کار جڑی تہاڈا انتظار کر رہی ہے، اور دیکھو کوٹھی تہاڈا انتظار کر رہی ہے، کہ محنت کرو گے تن لبے گا، جبکہ قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا۔ دنیا کے معاملے میں قرآن مجید 2 اور 2 4 کی طرح کرسٹل کلیئر کر کے کہتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اتنا ہی دیں گے جتنا ہم تمہارے لیے ڈیسائیڈ کریں گے، اور سب کو دیں گے بھی نہیں، جس کے لیے ہم پسند کریں گے۔ اور اگر تو صرف دنیا ہی کے طالب ہو تو پھر ہم نے تمہارے لیے جہنم بھی تیار کی ہوگی۔ ہاں، اگر تم آخرت کے طالب ہوگے اور اکارڈنگلی محنت کرو گے اور صاحب ایمان ہوگے تو یس، تمہاری محنت اپریشیٹ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو قبول فرمائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، اس کو بھی ان کو بھی، تیرے رب کی عطا میں سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کسی پر بھی بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے فضل کیا ہے ہم نے، فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت بہتر ہے درجوں کے لحاظ سے، واکبر تفضیلا، اور بہتر ہے فضیلت کے اعتبار سے، بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ یعنی دنیا میں کوئی بڑا ہو گیا، دنیا کا بادشاہ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، کسی ملک کا صدر بن گیا، یا کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی بن گیا، تو آخرت کی جو بڑائی ہے، فضیلت ہے، جس کو آخرت میں بڑا کہا گیا، وہ ہے اصل بڑا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ قرآن مجید میں کوئی 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ملے گا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے سورۃ لقمان کی 2 آیات جو ہیں وہ سب سے جامع ہیں، لیکن والدین کے حقوق کی تفصیل پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ انہی آیات میں آئی ہے جب ہم پڑھنے چلے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچی جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو۔ یہ اف جو ہے یہ بیزاری کا کلمہ، اوہ کی مصیبت ہے، تو ان سے اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو مت، اور اگر ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا مرنے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، اپنے دونوں شانے جھکائے رکھو ان کے سامنے، اردو محاورے میں اپنے دونوں پر بچھائے رکھو ان کے سامنے، جی آیا نو کہتے رہو ان کو رحمت کے ساتھ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما
جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے ایک بچے سے، جوان بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کوا ہے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا، پھر پوچھ لیا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا ڈپریس ہوا، اٹھ کے چلا گیا، اندر سے ڈائری لے کے آیا، اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا آ کے بیٹھا تھا، اور تم نے مجھ سے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ بڑا خوش ہو کر تمہیں بتاتا رہا کہ بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے۔ میں تو نہیں بگڑا تھا، اور میں نے 3 دفعہ تم سے پوچھا، تم بگڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹینڈنسی ہے انسان کی کہ اپنی اولاد کی طرف انسان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اپنے والدین کے ان کی موجودگی سے وہ بیزار ہوتا ہے، ان کے کھانسنے سے بیزار ہوتا ہے، ان کے کمرے میں ان کے کپڑوں سے جو بدبو آ رہی ہے، وومیٹنگ کی بدبو ہے، پیشاب کی بدبو ہے، اس سے وہ ناک منہ چڑھاتا ہے، جبکہ اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کا والد اس کی وومیٹنگ سے، اس کے پیشاب سے، اس کے پاخانے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے، بلکہ ان کی بھی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی تھی بچے کی تفریح کی وجہ سے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے والدین کھانستے ہیں تو میں رات بھر سو نہیں سکتا۔ اچھا، اب ایک سچویشن ایسے سے ہو سکتی ہے کہ کبھی والدین کی دلچسپی میں والدین کے ساتھ کچھ سختی کرنی پڑ جائے۔ مثال کے طور پر بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ شوگر کے مریض ہیں، پرہیز نہیں کرتے، اب کبھی ان کے ساتھ ڈرتے ڈرتے سختی کرنی پڑ جائے کہ ان کے مانگنے کے باوجود انہیں میٹھی چیز نہ دی جائے۔ وہ ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کی والدہ شوگر کی مریض تھی، تو ایک وقت آیا کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ہائی ہے، تو انہوں نے اپنی بہو کو کہا کہ خالد تو نہیں نیڑے کدھرے، میری گل سن۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک پھل والا گزرا تھا گلی سے، تو میں نے اس سے آم لے کر کھائے تھے، ذرا دھیان نہ دسی خالد نے، تو ذرا اتنے زیادہ کام کھا لیا انہوں نے چھپ چپکے سے بیٹے سے چوری، جس کی وجہ سے پھر دنیا سے چلی گئیں۔ تو اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی صحت کے لیے ان کے ساتھ سختی کرے تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے۔ تو یہاں ری ایشور کیا جا رہا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک جذبے کے ساتھ تم نیک ہو اور ان کے ساتھ کوئی سختی کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی اوپر کہا ہے نا کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں، ڈانٹنے کی اجازت نہیں، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذی القربى حقہ والمسکین۔ والدین کے تو اصل میں ہیں ملٹیپل حقوق۔ اسی کے والدین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے پالا، پوسا، پروان چڑھایا، جب تم کچھ کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، موو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے تمہیں سپون فیڈ کیا۔ تم چل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے سہارا دیا، بلکہ اٹھایا اپنے کندھوں پر، اپنی گود میں۔ اب اگر وہ والدین بوڑھے ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں تو وہ کھا نہ سکے تو انہیں کھلاؤ، پی نہ سکے تو انہیں پلاؤ، چل نہ سکے تو انہیں چلاؤ، موو نہ کر سکے تو انہیں اٹھاؤ۔ اگر وہ خود واش روم نہ جا سکیں، اپنی طہارت نہ کر سکیں تو انہیں واش روم بھی لے کے جاؤ اور ان کی طہارت بھی کرو۔ اور یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ سب کچھ جو انہوں نے تمہارے لیے کیا تھا، یو آر جسٹ پیئنگ دیم بیک، پھر بھی پے نہیں کر سکو گے۔ تو والدین کے تو ہیں حقوق، لیکن والدین سے آگے پہ بات چلے گی رشتہ دار، پھر رشتہ داروں کے بعد پھر دور کے رشتہ دار، اور پھر
باقی لوگ آئیں گے، مساکین، غربا. تو اب بات آگے چلی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِیرًا، اور اللے تللے نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو. دو الفاظ ہیں فضول خرچی کے لیے عربی زبان میں. ایک ہے اسراف. اسراف ہے کسی جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. کھانا ضرورت ہے تو ایک وقت میں دسترخوان پر کئی قسم کی ڈشز لے کے آنا اور پھر کھانا ضائع کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جس کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کے گھر میں شادی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اپنے گھر میں تو انسان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ ناپا ہوا ہوتا ہے. اندھیرے میں بھی انسان چل لیتا ہے، تو آپ 2-4 لائٹیں فالتو لگا دیں تاکہ راستہ واضح ہو جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ پورے گاؤں کو یا پوری بستی کو 1-2 میل کا جو راستہ ہے اس پر آپ لائٹیں لگا دیں اور پورے گھر کو بقائے نور بنا دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو وہ لوگ جو آپ کے گھر پر وہ لائٹیں لگا رہے ہوں گے اور جو کمکمے لگا رہے ہوں گے اور جو کھانا سرو کر رہے ہوں گے، 2000 آدمیوں کا آپ نے کھانا کھلایا ہے اور ملٹیپل ڈشز کے ساتھ کھلایا ہے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ جو کھانا ہم ضائع کرتے ہیں تقریبوں کے اندر، جن کو وہ اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ کو دعائیں نہیں دے رہے ہوتے، وہ آپ کا پیٹ چاک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیٹوں میں سے نکال لیں. تو کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان تفریق اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور اللے تللے نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے، اللے تللے کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وَکَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہیں ذرا اوائڈ کرنا پڑے ان کو اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے. انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ بہت سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور پچھلے سال آپ نے بڑی ہیلپ کی تھی، پچھلے کئی سالوں سے آپ ہیلپ کر رہے تھے اور وہ اسی امید سے پھر آ گئے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے. تو آپ کو اوائڈ کرنے آئے تو اچھے طریقے سے اوائڈ کریں. یہ نہیں کہ اسی آپ کھانے پینے ہیں لب رہے ہیں، تو سڑکوں منگنا سے آگے ہیں. یہ انداز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اما تُعْرِضُنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی اپنے رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ نہ باندھ لو. یہ محاورہ ہے کنجوسی کے لیے کہ اب وہ جیب میں نہیں جا رہا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بیٹھ رہو ملامت زدہ ہو کر اور حیرت میں مبتلا ہو کر. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں دوسرے رکوع میں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا. ایک عام محاورہ ہے خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ، سنا ہوگا آپ نے بھی یقیناً. اور اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ محمدی ونڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایکویلٹی پر مبنی ہوتی ہے، برابری پر، انصاف پر، جبکہ خدائی ونڈ اندھی ہوتی ہے معاذ اللہ. یہ اس کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈسپیرٹی رکھی ہے، کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اندھا ابیرا ہے، نہیں. وہ جو محاورہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا میرے طرح، کہ اس کی بڑے بڑے ناخن ہوں گے تو وہ اپنا سارا سر جو ہے وہ چھیل لے گا ناخنوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا نظام چلانا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایکس کو دوں گا تو وہ اپنی لمٹ پہ رہے گا، اور اگر وائی کو دوں گا تو وہ دنیا میں اجاڑا پھیر دے گا، ظلم کی انتہا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور خبردار ہے، اندھی تقسیم نہیں ہے اس کی.